بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم مائی چینل زہرا وائس۔ نماز تراویح رمضان المبارک کی اہم عبادت۔ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صدق دل اور اعتقاد صحیح کے ساتھ رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو بہت فضیلت دی ہے۔ تراویح رمضان المبارک کی ایک مسنون عبادت ہے۔ اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 راتیں تراویح پڑھائیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر رہے کہ آپ تشریف لائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ نبوت سے باہر تشریف نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں باہر آ جاتا تو تراویح تم پر فرض ہو جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کی وسط رات میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ دوسری رات نمازیوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ مسجد تنگ ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے، بلکہ صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، تمہاری رات کی حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ کہیں نماز تراویح تم پر فرض ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے انفرادی طور پر قیام اللیل کرتے اور بعض نے اسے باجماعت پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر باجماعت قیام اللیل یا تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور وہ جماعت کا ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے جب نماز تراویح کی حدیث سنی تو آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ لوگوں نے دریافت کیا، امیر المومنین وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، عرش الہی کے ارد گرد ایک جگہ ہے جس کا نام حفیظۃ القدس ہے، وہ نور کی جگہ ہے، اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں اور اس میں ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جب ماہ رمضان کی راتیں آتی ہیں تو یہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور وہ بنی آدم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ امت محمدیہ میں سے جس نے انہیں چھوا یا انہوں نے کسی کو چھوا تو وہ ایسا نیک بخت و سعید بن جاتا ہے کہ پھر کبھی بدبخت و شقی نہیں بنتا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس نماز تراویح کی یہ شان ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے اسے اجتماعی طور پر ادا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ آپ کے زمانے میں تراویح کی نماز ہمیشہ پڑھی گئی، اسی وجہ سے اس کی نسبت آپ سے کی جاتی ہے۔ در حقیقت تراویح کا خصوصی اہتمام اور اس کی باقاعدہ جماعت کرانے کا سہرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کی ابتدائی رات میں جب گھر سے باہر تشریف لاتے اور مسجدوں میں تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، اے اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو قرآن سے منور کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ رمضان المبارک کی 23ویں رات کو 1/3 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ 24ویں رات کو آپ تشریف نہیں لائے، 25ویں رات کو تشریف لائے تو نصف شب تک نماز پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج پوری رات نفل پڑھاتے تو خوب ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز ختم ہونے تک باجماعت نماز میں کھڑا رہا اسے پوری رات کا ثواب ملے گا۔ 26ویں شب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، پھر 27ویں شب آئی تو حضور پاک نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جمع فرمایا اور
ہم سب صحابہ کو ساتھ لے کر نماز پڑھائی، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ہماری فلاح نہ فوت ہو جائے۔ لوگوں نے عرض کیا فلاح کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا سحری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باجماعت تراویح پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے معزز سامعین، یہ ہے نماز تراویح کی فضیلت۔ شکریہ۔